بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب اور امریکہ کے بدلتے ہوئے تعلقات پر کچھ معلومات دیں گے۔ ایک سعودی صحافی تھے جمال خشوگی، ان کے قتل کے بارے میں امریکہ نے ابھی اپنی ایک انویسٹیگیشن رپورٹ شائع کی ہے۔ اس کے بعد امریکہ اور سعودی عرب میں تعلقات میں کچھ تناؤ آیا ہے۔ اس رپورٹ میں کیا ہے اور یہ تعلقات میں تناؤ کیوں آیا ہے، اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے اس چینل فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتے رہیں۔ جمال خشوگی کو 2 اکتوبر 2018 کو سعودی سفارت خانے میں، جو کہ ترکی میں واقع ہے، قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس پر بہت زیادہ شور مچایا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ اس قتل کے محرکات جاننے کے لیے ہر سطح پر جائیں گے۔ ترکی کا یہ الزام تھا کہ اس قتل کے پیچھے محمد بن سلمان اور سعودی انتظامیہ شامل ہے، کیونکہ جمال خشوگی سعودی شاہی خاندان کے خلاف سمجھے جاتے تھے اور ان کے تعلقات اکثر سعودی شاہی خاندان کے ساتھ اچھے نہیں رہتے تھے۔ اس لیے ترکی نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس قتل کے حقائق کو جاننے کے لیے ہر سطح پر جائیں گے اور لوگوں کو تمام تفصیلات بتائیں گے۔ اور ترکی اور سعودی عرب کے درمیان اس قتل کی وجہ سے بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے سعودی عرب نے ترکی کی ہر جگہ مخالفت کرنا شروع کر دی۔ سعودی عرب نے پاکستان پر بھی پریشر دیا کہ وہ ترکی سے اپنے تعلقات ختم کرے۔ اس طرح دوسرے وہ تمام ممالک جہاں پر سعودی عرب کا اثر و رسوخ تھا، اس نے یہ کوشش کی کہ وہ ترکی سے اپنے تعلقات ختم کرے تاکہ ترکی کو سزا دی جا سکے۔ اس قتل کے حوالے سے امریکی ایجنسیوں نے تحقیقات کی اور یہ اعلان کیا کہ وہ اس قتل کے حقائق منظر عام پر لائیں گے، مگر کیونکہ سعودی حکومت کے اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور خاص کر محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دوستی بہت زیادہ مشہور تھی، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تحقیقاتی رپورٹ کو چھپا لیا اور سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو خراب نہ ہونے دیا اور اس قتل کے حقائق پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ مگر اب جب بائیڈن انتظامیہ آئی ہے تو انہوں نے اس رپورٹ کو سامنے لانے کا اعلان کر دیا۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ تھا اس کے اپنے مفادات تھے، اس لیے وہ اس رپورٹ کو دبا کر اپنے مفادات اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس رپورٹ کی وجہ سے سعودیہ اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں اور نہ ہی محمد بن سلمان یا ان کا کوئی ساتھی کسی مشکل سے دوچار ہو۔ مگر اب ایسا نہیں رہا، اب حالات بدل گئے ہیں، اب انتظامیہ بدل گئی ہے، لوگوں کے دیکھنے کا زاویہ بدل گیا ہے اور ان کی نظریں بھی بدل گئی ہیں۔ اب جیسے ہی جو بائیڈن آئے ہیں تو انہوں نے محمد بن سلمان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ امریکہ کی طرف سے جو بائیڈن کے آنے کے بعد جو پہلی باقاعدہ ٹیلی فون کال امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کو کی، وہ انہوں نے شاہ سلمان کو کی۔ یہ دنیا بھر میں خیال کیا جاتا ہے کہ شاہ سلمان، جن کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے، اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور عملاً سعودیہ کے جو حکمران ہیں وہ محمد بن سلمان ہیں۔ اس لیے دنیا بھر کے حکمران بشمول پاکستان انہی سے ہی رابطہ کرتے ہیں اور انہی سے ہی لین دین کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ مگر بائیڈن نے ایسا نہیں کیا۔ بائیڈن نے ڈائریکٹ شاہ سلمان سے بات کی، شاہ سلمان کو ٹیلی فون کیا اور انہیں یہ بتایا کہ انہوں نے جمال خشوگی کے قتل پر بنائی گئی انکوائری رپورٹ پڑھی ہے اور وہ اب اسے پبلک کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ تمام سربراہان حکومت بشمول پاکستان محمد بن سلمان سے رابطہ کرتے تھے۔ ٹرمپ کی تو محمد بن سلمان سے دوستی تھی، وہ تو رابطہ ہی انہی سے کرتا تھا، اس لیے محمد بن سلمان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اور سعودیہ اور امریکہ کے تعلقات بھی مثالی تھے۔ اب جب کہ امریکی صدر نے اس انکوائری رپورٹ کو شائع کرنے کا کہا تو نہ صرف امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں تناؤ آیا بلکہ محمد بن سلمان کے لیے کچھ پریشانیاں بھی پیدا ہوئیں، اور انہی پریشانیوں کے پیش نظر سعودیہ حکومت نے اپنا رد عمل دیا ہے اس رپورٹ پر، جبکہ پاکستان نے بھی اس رپورٹ پر اپنا
ایک رد عمل دیا ہے۔ رپورٹ میں کیا فائنڈنگز آئیں اور کیا بتایا گیا، اس سے پہلے ہم آپ کو پاکستان اور سعودی عرب کا رد عمل بتا دیں کہ انہوں نے اس رپورٹ پر رد عمل کیا دیا ہے۔ پاکستان نے یہ کہا کہ سعودی عرب نے جمال خشوگی کے قتل پر بہت اچھا کام کیا اور انہوں نے پہلے ہی جمال خشوگی کے جو متعلقہ قاتلان تھے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، اس لیے اس رپورٹ کا کوئی تک نہیں بنتا، یہ رپورٹ حقائق پر مبنی بھی نہیں ہے۔ جبکہ سعودی عرب نے اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اسے سعودی عرب کے خلاف سازش مانتے ہیں، اور یہ رپورٹ سعودی عرب کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اس رد عمل کے بعد یہ واضح ہو رہا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اب تناؤ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور تاریخ میں اتنا تناؤ پہلے کبھی بھی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان نہیں رہا، جو کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ اسی طرح بائیڈن اور سعودی عرب کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کا فائدہ بھی پاکستان کو ہوا۔ پاکستان جسے سعودی عرب نے ترکی کی خاطر بیک فٹ پر کر دیا تھا، اب وہ پاکستان سے یہ منتیں کر رہا ہے کہ وہ اس کے اور چین کے درمیان معاملات طے کروائے اور سی پیک میں اسے شامل کرے تاکہ وہ بھی ترقی کر سکے، کیونکہ اب ان کی جو تیل کی دولت ہے وہ بھی چند دنوں کی مہمان ہے، کچھ عرصے بعد وہ ختم ہونے والی ہے اور دنیا اب تیل کے بجائے کسی توانائی کے دوسرے ذریعے کی طرف جانے کا سوچ رہی ہے۔ اسی طرح جب ٹرمپ حکومت میں تھا تو سعودی عرب نے یمن میں جنگ چھیڑی، ٹرمپ نے اس کی حمایت کی، مگر بائیڈن انتظامیہ کہتی ہے کہ بھئی جو بھی ہے وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، معصوم لوگ مر رہے ہیں، ہم انسانیت کے خلاف اسے کرائم سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ جنگ ہمارے مفاد میں ہے نہ دنیا کے مفاد میں ہے۔ تو سعودی عرب اس پر بھی بیک فٹ پہ آ گیا، تو پاکستان کی اب سعودی عرب کو پھر ضرورت پڑی ہے، اس لیے سعودی عرب پاکستان کے لیے اب دوبارہ دل کھول رہا ہے اور پاکستانیوں کے لیے سعودی عرب نے اپنے دروازے کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ یعنی جو دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے تعلقات کا کہ جہاں مطلب ہے وہاں تعلقات بھی سب سے بیسٹ ہیں، وہی طریقہ کار اپنا رہا ہے سعودی عرب پاکستان کے خلاف۔ جب اب اسے مشکل پڑی ہے تو اب وہ پاکستان کو اپنا سب سے بہترین ساتھی قرار دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہماری چین کے ساتھ آپ بہتری کرواؤ اور ہمیں آپ سی پیک میں بھی شامل کرو۔ لیکن جب سعودی عرب کو کوئی مشکل نہیں تھی تو وہ انڈیا کے ساتھ تھا، انڈیا کے آرمی چیف کو وہاں پر بلوایا، اس کا وزٹ کروایا، اور سعودی عرب نے کشمیر کے مسئلے پر OIC اجلاس تک نہ بلوانے دیا۔ مگر اب سعودی عرب کو اپنی اور پاکستان کے تعلقات کی حساسیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر مشکل میں کوئی کام آئے گا تو وہ پاکستان ہی ہے، اس لیے اب سعودی عرب پاکستان کے قریب آ رہا ہے۔ یعنی اگر سعودی عرب کو امریکہ کی طرف سے شٹ اپ کال ملی ہے تو اسے پاکستان کی گود میں آ کر پناہ لینا پڑ رہی ہے تاکہ اسے کسی طرح بچایا جا سکے۔ تو اب یہ رپورٹ کیا ہے؟ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جمال خشوگی کا قتل بدنیتی پر مبنی تھا اور اس قتل میں سعودی ولیعہد محمد بن سلمان شامل تھے اور یہ قتل ان کے ایما پر کیا گیا ہے۔ اور اس قتل کی رپورٹ شائع کرنے کے فوراً بعد امریکہ نے سعودی ولیعہد اور سعودی شہریوں کے لیے ویزا کی پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ ولیعہد محمد بن سلمان کے خلاف ایک کارروائی بھی ہو سکتی ہے جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بنے گی، اور ویسے بھی اب وہ دنیا میں تنہا ہو رہے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے یہ کارروائی مصیبت بن جائے گی۔ لیکن یہ صرف سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہو رہا، بائیڈن انتظامیہ جیسے ہی آئی انہوں نے UAE کے ساتھ بھی یہی کیا۔ UAE نے اسرائیل کو اس لیے تسلیم کیا تھا کہ انہیں F-35 طیارے امریکہ دے دے، مگر بائیڈن انتظامیہ نے آتے ہی اس بات کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ ہم کسی صورت بھی UAE کو F-35 نہیں دیں گے، لہٰذا انہیں بھی شٹ اپ کال ملی ہے۔ تو اب سعودی عرب اور عرب امارات پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ خدا را ہماری مدد کو آئیے، کیونکہ ان کے پاس اپنی تو کوئی فوج ہے نہیں اور انہیں اب جب حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر دیکھتے ہیں پاکستان فوج کی طرف اور پاکستان کی طرف۔ تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان اور UAE کے درمیان اب تعلقات
اور زیادہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔